السلام علیکم. خدا اور محبت کی 20 ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں. پلیز لسنرز میرے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تو میں شروع کرتی ہوں. بعد میں ربیکا نے مجھے بتایا کہ سارہ کو انکوائری کمیٹی نے گواہی کے لیے طلب ہی نہیں کیا تھا, نہ ہی اس نے خود ہی اس کی ضرورت محسوس کی تھی. جم بہرحال اس کا پرانا اور اچھا دوست تھا, لیکن ربیکا نے سارہ کو یہ بتایا کہ خود میں نے انکوائری کمیٹی کے سامنے سارہ کا نام بطور گواہ دیا ہے. تو وہ چند لمحوں کے لیے سنسی ہو کر رہ گئی. اس کی بالکل بھی توقع نہیں کر سکتی تھی کہ میں نے اس سلسلے میں یا اسی پر یہ سارا معاملہ ڈال دیا ہے. ربیکا کو اب تک اس بات پر حیرت تھی کہ سارا میرے حق میں گواہی دینے پر کیسے راضی ہو گئی. نہ صرف خود بلکہ اس نے آدھی یونیورسٹی کو بھی اس بات پر راضی کر لیا تھا. ربیکا سے ہی مجھے یہ بھی پتا چلا کہ سر آئزک سارا سے اس بات پر اس قدر ناراض ہوئے کہ کئی دن انہوں نے سارا سے بات نہیں کی. جانے سارا نے سارے معاملے کو کیسے نپٹایا ہوگا. واقعی ہی وہ بہادر لڑکی تھی. تیسرے دن کمیٹی نے مجھے اور جم دونوں کو ڈین کے کمرے میں بلایا اور بتایا کہ میرے خلاف کوئی الزام نہیں ثابت ہو سکا, لہٰذا مجھے بری کیا جاتا ہے, جبکہ جم کو ایک سیمسٹر کے لیے یونیورسٹی چھوڑنی پڑے گی. اس کے بعد بھی یونیورسٹی انتظامیہ اسے واپس لینے سے پہلے کمیٹی بٹھائے گی. جم کا چہرہ لٹک گیا. میں نے ڈین سے کچھ کہنے کی درخواست کی. ڈین نے اجازت دے دی. سر, میری جم سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے. اس دن میں شاید اس کی بات صحیح طرح سے سمجھ نہیں پایا, جبکہ مجھے احساس ہوا کہ یہ جم اور ڈیوڈ کا سنجیدہ قسم کا مذاق تھا, لیکن رد عمل اس تیزی سے ہوا کہ ہم میں سے کسی کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. میں جوری سے درخواست چاہتا ہوں کہ اتنی معمولی بات کے لیے جم کو یونیورسٹی سے فارغ نہ کیا جائے. ہم اس مذاق کے لیے بھاری جرمانہ کر دیا جائے, تب بھی ہم انتظامیہ کا مہربانی سمجھیں گے. جم حیرت میری طرف دیکھتا رہا اور جوری نے میرے سچ کی تعریف اور ہم دونوں کو ایک تنبیہ کے ساتھ کلاس لینے کی اجازت دے دی. جم کو کچھ کاغذوں پر دستخط کرنے کے لیے روک لیا گیا اور میں ڈین آفس سے نکل گیا. اگلے دن میں کلاس روم میں بیٹھا ہوا تھا. نینسی میڈم اکنامکس کا لیکچر دے رہی تھیں کہ جم کلاس میں داخل ہوا. وہ ویسے بھی کلاس میں آنے جانے کے لیے کبھی تکلف نہیں کرتا تھا, اور وہ سیدھا میری طرف بڑھا اور میرے ڈیسک کے قریب آ کر خاموش کھڑا ہو گیا. ساری کلاس کو سام سو کیا اور خود نینسی میڈم کی آواز حلق سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی. کچھ دیر وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا اور مجھے گھورتا رہا. کلاس پر سناٹا سا چھایا ہوا تھا. ربیکا میرا ہاتھ زور سے تھامے ہوئے تھی اور جم نے
بنا کچھ کہے ہاتھ میری طرف بڑھا کر پھیلا دیے. میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا, مجھے کھینچ کر اس نے گلے لگا لیا. ساری کلاس نے ڈیسک بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیا. ربیکا نے جانے کہاں سے سیٹی مارنی سیکھ لی تھی. اس کی سیٹیاں کلاس میں گونجتی رہیں. اس میں میری نظر سارا پر پڑی. وہ دور بیٹھی مسکرا رہی تھی. میرے دل نے کہا محبت فاتح عالم. جب مجھے ہوش آیا تو دن کا اجالا پھیل چکا تھا, لیکن یہ جگہ میرے لیے کچھ غیر مانوس سی تھی. میں کچھ دیر کے لیے گمسم سا لیٹا یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کہاں پر ہوں. رات کو تو خیر مجھے ٹانگے میں لاد کے اسٹیشن کے لیے ہی نکلا تھا. پھر یہ خوشادہ سا کمرہ, صاف ستھرا سا بستر, اجلے سے پردے, بڑے بڑے سے روشن دانوں اور کھڑکیوں والا ٹین کی 7 ٹائپ والی چھت کا کمرہ کس کا تھا؟ کچھ فاصلے سے ٹرین کا بھونپو بجا اور ٹی ٹی کی سیٹی سنائی دی. مطلب یہ جگہ اسٹیشن کے قریب تھی. اور یہ کس کا گھر ہے؟ میں نے اٹھنے کی کوشش کی, لیکن سر اٹھاتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے کندھوں پہ لوہے کا بھاری گولا کسی نے میرے کندھوں پر جوڑ دیا ہو. میں نے ایک کڑا کے ساتھ سر پکڑ کر میں وہیں پر ٹھہر گیا. میری آواز سن کر باہر کچھ آواز آئی. صدیقی صاحب ہاتھ میں کچھ گولیاں اور جوس کا گلاس لیے اندر داخل ہوئے. مجھے اٹھتے دیکھتے انہوں نے جلدی سے مجھے کاندھے سے پکڑ کر دوبارہ لیٹا دیا. لیٹے رہو, ابھی تمہاری حالت پوری طرح سنبھلی نہیں ہے. لیکن سر میں یہاں کیسے؟ تم خود تو کبھی کچھ بتاتے نہیں ہو. جانے سارا درد خود ہی سہنے کی کیا ضد ہے تمہاری, پر تمہارا قصور بھی نہیں ہے. شاید یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے. انہوں نے مسکرا کر 2 گولیاں میرے منہ میں ڈال کر زبردستی آدھا گلاس پورے میرے حلق میں پانی کا نیچے اتارا. مجھے یوں انہیں میری خدمت کرتے دیکھ کر بڑی شرمندگی ہو رہی تھی. میں نے پھر اٹھنے کی کوشش کی. سر میں ٹھیک ہوں, پر شاید میں یہاں بن رہا. میں آپ پہ بوجھ بنا رہا ہوں. مجھے مزید شرمندہ نہ کریں. میاں پہلے تو یہ بوجھ والی بات واپس لے لو. دوسری بات یہ کہ میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں. میری بیوی سے مزاج مل نہیں پایا, لہٰذا سال میں 10 مہینے میکے میں ہی رہتی ہے. اولاد کوئی ہے نہیں, بس میں ہوں اور چند گھر میں 2-4 نوکر ہیں. خوب مزے میں کٹ رہی ہے. وہ دھیرے سے مسکرائے. ویسے بھی آدمی بنا شادی کے تنہا رہے تو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا
شادی کے بعد بیوی کے میک کے جانب جا کر رہنے پر آتا ہے، تنہائی میسر آنے کے بعد آتا ہے۔ یقین آئے میری بات کا تو شادی کے بعد بیوی کو میکے بھیج کر دیکھ لینا، تنہا رہ کر دیکھنا۔ میں بھی مسکرا دیا۔ آپ کی بڑی مہربانی سر، میں اس طرح یہاں کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں میں آپ کی تنہائی میں مخل ہو رہا ہوں۔ ارے یار، تنہائی وہ اپنی جنم جنم کی ساتھی ہے، وہ بھی میرے ساتھ رہتے رہتے اکتا سی جاتی ہے، اس کی تم فکر نہ کرو۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود صدیقی صاحب نے مجھے گھر سے ہی کہیں بھی نہیں جانے دیا۔ ایون کمرے سے باہر بھی نہیں نکلنے دیا۔ البتہ شام کو جب نوکر نے چائے لگ جانے کی اطلاع دی تب وہ مجھے لیے برآمدے میں آ گئے۔ کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے سے ہوتے ہوئے ایک ذیلی سڑک آگے جا کر دائیں ہاتھ کو مرکزی سڑک پر مل جاتی ہے، اسی سڑک سے ملی ہوئی ہے۔ یہ ٹھنڈی سڑک جیسے عرف عام میں کہتے ہیں، قانون روڈ کہتے ہیں، اسی ٹھنڈی سڑک پر بنگلے بنے ہوئے ہیں۔ صدیقی صاحب کا چھوٹا سا بنگلہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ریلوے کی مخصوص برٹش دور کی طرز تعمیر سرخ ٹین کے چھت والے بنگلے خاص طور پر کوئٹہ کے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزی راج میں تعمیر کیے گئے تھے۔ کمروں کے باہر برآمدے میں، جس پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے میں مخصوص لکڑی کے سبز رنگ کے ستون برآمدے کو تھامنے کے لیے بنے ہوئے تھے، اور برآمدے کے سامنے خوشادہ سا باغیچہ جس میں انار، انگور، سیب اور ناشپاتی کے درخت ہے۔ اور بے تحاشا پھول لگے ہوئے تھے۔ صدیقی صاحب کافی اعلیٰ ظرف معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے غور سے میری طرف دیکھا۔ اپنی بے ہوشی کے ہذیان میں تم کچھ بولتے رہے، لیکن اس میں زیادہ تر باتیں تم اردو میں نہیں بلکہ انگلش میں کر رہے تھے۔ شاید تم اپنے گھر میں زیادہ اردو نہیں بولتے۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا، صدیقی صاحب نے وہ بات پوچھ ہی لی۔ پہلے ہی یہ سن کر میں چونک گیا تھا کہ میں 3 دن تک بے ہوشی کے عالم میں رہا ہوں۔ جانے اپنے ہذیان میں کیا کیا بک گیا تھا۔ میں چند لمحے چپ رہا۔ صدیقی صاحب نے بات جاری رکھی۔ اگر تم نہ بتانا چاہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں جس دن تم سے پہلی مرتبہ ملا تھا اسی دن سمجھ گیا تھا کہ تم وہ نہیں ہو جو تم دوسروں کو نظر آتے ہو۔ تمہاری آنکھیں، تمہارا لہجہ، تمہارے ہاتھ، سب تمہیں ان لوگوں سے الگ دکھاتے ہیں جن میں تم اب اتنے دنوں سے رہ رہے ہو۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری کیا مجبوری ہے، لیکن بے ہوشی کے دوران تمہارے منہ سے اس قدر
انگشتہ انگیزی سن کر مجھے کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی، لیکن زمانے سے ناراضگی بہتر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کہہ دینے سے بھی دل کا بوجھ کافی کم ہو جاتا ہے۔ میں آہستہ سے بولا، میرے پاس کچھ کہنے کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے۔ مقصد کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ اب جو میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے، اب میری زندگی اور اب میری دن اور رات کا مقصد ہی صرف یہی کھوج ہے، اور شاید اپنی اس مختصر زندگی میں اسی کھوج میں کٹ جائے گی۔ بس اتنا سا افسانہ ہے میرا۔ صدیقی صاحب کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ خوش نصیب ہو گیا کوئی مقصد عشق تو ہے تمہارا۔ زندگی میں سچ مانو یہی زندگی کا حاصل بھی ہے۔ اگر کبھی میں اس سلسلے میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے ضرور بتانا۔ اپنی بھی حسرت ہے میاں، کچھ تو ایسا کر جائیں جس پر ہمیں بھی ناز ہو۔ عشق نہ سہی، واردات عشق ہی سہی۔ صدیقی صاحب نے جس طرح معاونت عشق کی اصطلاح استعمال کی تھی، جیسے پولیس والے معاونت جرم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم دونوں ہی ہنس پڑے۔ 2 دن مجھے صدیقی صاحب نے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تیسرے دن بڑی مشکل سے میں نے اپنی واپسی کے لیے ان کو رضامند کیا، وہ بھی اس شرط پر کہ ہر شام کو چائے پر ان سے ملنے ضرور آؤں گا۔ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ میں نے اگر کسی دن ناغہ کیا تو وہ خود ڈرائی پورٹ کے گوداموں سے مجھے لینے آ جائیں گے۔ ان کا آخر تک یہی اصرار رہا کہ میں ان کی طرف ہی منتقل ہو جاؤں۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے مجھے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے گزشتہ زندگی کے بارے میں استفسار نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں بضد یقین دلایا کہ میرے وہاں نہ رکنے کی وجہ میرا ماضی یا صدیقی صاحب کے سوالوں کا خوف نہیں ہے، بلکہ میرے وہاں رکنے سے میرے اس مقصد کو ٹھیس پہنچ رہی ہے جس کے لیے میں گھر بار تیاگ کر کے یہاں اسٹیشن پر آ بیٹھا تھا۔ بڑی محبت کے بعد، بڑی منت کے بعد میں نے 7ویں دن کی شام ان کے بنگلے کے گیٹ سے مل کر انہیں اندر بھیجا، ورنہ وہ مجھے اسٹیشن کے لیے چھوڑنے جانے کے لیے بضد تھے۔ ان کے گھر سے نکل کر میں ٹھنڈے سڑک پر پیدل اسٹیشن کی طرف جاتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا عجیب اور مہربان شخص ہے۔ ایک اجنبی کو اس نے 7 دن میں ہی اتنا اپنا لیا کہ اس کی واپسی پر ان کی آنکھیں بھر گئی تھیں۔ واقعی انسان ہی انسان کا سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر میرے
پہنچتے ہی سب کو میری خبر ہو گئی۔ آس پاس یوں لوگ جمع ہوتے گئے ویسے جیسے شہر کے چھتے پر مکھیاں۔ سبھی کو فرداً فرداً یقین دلانا پڑا کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ ان میں سے کئی تو مجھ سے یوں گلے ملتے رہے جیسے میں کسی محاذ سے لوٹا ہوں۔ پھر مجبوراً غفورے کو مداخلت کرنی پڑی اور اس نے اپنی گرجدار آواز میں سب کو حکم دیا کہ بابو حماد کی طبیعت بڑی مشکل سے سنبھلی ہے۔ اگر سب میرے گرد جمع رہے تو مجھے آرام کا موقع نہیں ملے گا، لہٰذا فی الحال سب مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ غفورے کا حکم ٹالنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا بھیڑ رفتہ رفتہ چھٹ ہی گئی۔ غفورے نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بینچ پر بٹھا دیا اور خود میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا بابو تم زیادہ دن صدیقی صاحب کے گھر نہیں ٹکو گے، میں سیدھا یہی واپس آؤ گے۔ تم اس گھر کا آرام اور کچھ زیادہ دن برداشت نہیں کر سکتے۔ تم بے آرامی اور بے سکونی میں ہی سکھ ملتا ہے تمہیں۔ وہ شاید میرے صدیقی صاحب کے گھر سے واپس چلے آنے سے خفا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ناراض ہو؟ جانے دو بابو، اپنی ناراضگی کس کام کی؟ تو نے غفورے کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، ورنہ اس مولوی والی بات کو مجھ سے نہ چھپاتا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں باؤ، خیرو ٹانگے والے نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ اس دن جب تم بخار میں اس مسجد میں اندر گئے تھے، بہت دیر تک باہر نہیں نکلے تو خیرو گھبرا کر تمہارے پیچھے مسجد میں گیا تھا، کہیں تمہاری طبیعت زیادہ خراب نہ ہو گئی ہو۔ پھر اندر جانے سے پہلے ہی اس نے تمہاری اور مولوی صاحب کی باتیں سن لی تھیں۔ پھر خیرو تو یاروں کا یار ہے، اس نے یہ باتیں کسی کو نہیں بتائی۔ وہ تمہیں صدیقی صاحب کے گھر چھوڑ کر سیدھا میرے پاس آیا تھا۔ شاید وہ مجھے کچھ نہ بتاتا، پھر تیری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا کہ خدا نخواستہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے۔ ایک آدھ دن مزید تیری حالت نہ سدھرتی تو ہم سیدھے تیرے گھر چلے جاتے۔ بتانے کے لیے میں حیرت سے چونکا۔ میرے گھر؟ ہاں بابو، خیرو نے سن لیا تھا جو اس مولوی نے کہا تھا۔ تو لاٹ صاحب کا بیٹا ہے، ہمیں سب پتا چل گیا ہے۔ شاید غفورہ کمشنر صاحب کو ہی لاٹ صاحب کے کہہ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اس دن مجھ سے کہا تھا کہ تم جہاں بھی جاؤ گے کمشنر کے بیٹے ہی کہلاؤ گے۔ مطلب میرا ہر راز کھل چکا تھا۔
شاید اب یہاں سے بھی میری رخصت اب شاید یہاں سے بھی مجھے رخصت ہو جانا چاہیے. آج نہیں تو کل سب لوگ میری اصلیت جان جائیں گے. مجھے اب یہاں سے بھی چلے جانا چاہیے. اب فوراً مجھے دیکھ رہا تھا. اس نے جیسے میرے دل کی حالت پڑھ لی. لیکن خبردار، اگر تو نے یہاں سے جانے کی کوشش کی، قسم مولا کی، میں تجھے رسیوں سے باندھ دوں گا یہاں پہ، اور سب کو بتا دوں گا کہ تو کون سا شہزادہ ہے. اتنے دن ہمارے بیچ رہ رہا ہے. مجھے غفورے کی بات سن کر ہنسی سی آ گئی. اس نے فوراً میرے ہاتھ پکڑ لیے اور روحان سا ہو کے بولا، دیکھ پاؤ، تجھے میری دوستی کی قسم، تجھے میری دوستی کا واسطہ اب یہاں سے کہیں نہ جانا. میں وعدہ کرتا ہوں کوئی بھی بات باہر نہیں نکلے گی، پر تو یہاں سے نہ چلا جانا. غفورہ زندگی پر اپنا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا. ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے. میں روزانہ کی طرح اپنا سارا کام خود ہی کروں گا. تم مجھ سے دوستی یا میرے گھر والوں کی حیثیت سے کوئی خاص سلوک نہیں کرو گے، ورنہ میں ایک دن بھی نہیں رکوں گا. غفورے نے میرے ہاتھ چوم لیے، پھر اس کی آنکھوں میں نمی سی لہرائی. تو واقعی اس دنیا کا نہیں ہے بارو، پر تیری محبت یہاں کون جانے گا. تو بولے تو خود جا کر اس مولوی کے پیروں میں گر جاؤں گا. ساری زندگی اس کی غلامی کروں گا. بس ایک دفعہ حکم دے. نہیں، یہ معاملہ حکم کا نہیں ہے، عرض کا ہے. میں نے بھی اپنی عرضی ڈالی ہوئی ہے. اب سوائے انتظار کے کوئی اور چارہ نہیں ہے. غفورے کی آنکھوں میں میرے لیے خاص سی عقیدت در آئی. وہ بہت دیر تک میرے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. کچھ دیر کے لیے خیرو ٹانگے والا بھی آیا اور اس نے مجھے گلے لگا کر جکڑ لیا. غریب لوگ بھی جذبے کے معاملے میں کتنے امیر ہوتے ہیں. جس کسی کو بھی ایک بار بھی دل میں بٹھا لے تو وہ اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کر لینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. بس شرط اتنی سی ہے، کوئی بھی ان کے دل کو چھو لے. خیرو اور غفورے دونوں نے میرے دل کی آزردگی ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے دوبارہ مجھ سے مولوی صاحب یا میرے گھر والوں کی کوئی بات نہیں کی. بس ادھر ادھر کی ہانکتے رہے. وہ دونوں ایک معاملے میں ایک دوسرے کے حریف بھی تھے. دونوں کا پسندیدہ فلم اداکار دلیپ کمار تھا، اور اگر دونوں ہمہ وقت دلیپ کمار کو پرستار ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. خیرو ہر وقت کسی ایک فلم کا حوالہ دیا جس میں دلیپ کمار صاحب نے ٹانگے
بان کا کردار ادا کیا تھا، اور خیرو نے بتایا جس دن سے اس نے وہ فلم دیکھی ہے وہ دلیپ کمار کی طرح ٹانگا چلاتا ہے۔ وہاں ایک غفورے کو ایسی فلم یاد تھی جس میں اس کے پسندیدہ ہیرو نے مزدور لیڈر کا کردار ادا کیا تھا۔ جس طرح غفورہ خود اصل زندگی میں تھا، عام طور پر یہ دونوں اکٹھے ہوتے تو میں جان بوجھ کر دلیپ کمار کی کوئی بات چھیڑ دیتا، جس کے بعد گھنٹوں ان دونوں کی بحث جاری رہتی۔ بحث آخرکار دونوں کو اس دن کے جھگڑے کی صورت میں ختم ہوتی۔ اس دن بھی خیرو غصے میں روٹھ کر چلا گیا، کیونکہ غفورے نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ دلیپ کمار جیسے بڑے اداکار کو ٹانگے بان جیسا معمولی کردار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم دونوں خیرو کے جذباتی پن پر ٹھیک اٹھ کر چلے جانے پر کافی دیر تک ہنستے رہے۔ پھر اچانک غفورے کو کچھ یاد آ گیا اور اس نے اپنے ہی سر پر زور سے ایک چپٹ ماری۔ دت تیری کی! غفورے پھر بھول گیا نا؟ میں نے حیرت سے غفورے کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا کچھ بھول گئے ہو؟ باؤ تیرے آنے کی خوشی میں ذہن سے ہی نکل گیا۔ وہ تیرے بیمار پڑنے کے بعد پچھلے ہفتے میں ایک داڑھی والا جوان سا لڑکا دو مرتبہ تیرا پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ بلا سا نام تھا اس کا، اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی اور میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں نام دہرایا، عبداللہ۔ غفورے نے خوشی میں زور سے تالی ماری۔ اوہ ہاں عبداللہ، یہی نام تھا، یہی بولا تھا اس نے۔ بڑا پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے تیری بیماری کے بارے میں بتا دیا تھا، کل پھر آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ تمہیں یہ پیغام دے دوں، ٹھیک ہوتے ہی شاکر صاحب سے مل لینا، شاید کوئی ضروری کام ہو۔ میرے ذہن میں جیسے بم کے دھماکے سے ہونے لگے۔ عبداللہ یہاں کیوں آیا تھا؟ اس نے مجھے شاکر سے کیوں ملنے کا کہا تھا؟ کہیں مولوی صاحب کی طبیعت؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن عبداللہ خود یہاں نہیں تھا، وہ تو ایمان اور ایمان کے گھر والوں کے ساتھ مچ گیا ہوا تھا۔ جس دن میں مولوی صاحب سے آخری بار مسجد میں مل کر آیا تھا، تب تک تو وہ واپس نہیں آیا تھا۔ میرا دل نہ جانے کیوں ڈوبنے لگا تھا۔ مغرب کی اذان کا وقت تھا۔ میں نے خیرو کو فوراً پیغام بھجوایا کہ ٹانگے کو تیار رکھے، ہم ابھی کہیں کے لیے نکل رہے ہیں۔ غفورے نے مجھے لاکھ منع کیا کہ ابھی دیر ہو گئی ہے اور میری حالت بھی ابھی پوری طرح نہیں سنبھلی ہے، میں کل شاکر سے ملنے چلا جاؤں۔ میرے دل کو ایک پل بھی آرام نہیں تھا، ایک پل بھی قرار بھی نہیں تھا۔
تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پلک جھپکتے ہی پرانی حویلی پہنچ جاؤں۔ خیرو جس رفتار سے ٹانگا بھگا رہا تھا میں نے اسے جلد از جلد پرانی حویلی پہنچنے کا کہا تھا۔ شہر کی مرکزی سڑکوں پر کچھ خاص رش نہیں تھا۔ جلد ہی ہم شہر کے مضافات میں حویلی کو جاتی ہوئی لمبی سڑک پر پہنچ چکے تھے۔ میں اپنے وسوسوں اور خیال میں ڈوبا ہوا تھا۔ خدا خیر ہی کرے۔ میں اس وقت چونکا جب خیرو نے حویلی کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر زور سے گھوڑے کی لگامیں کھینچی۔ میں نے خیرو کو وہیں رکنے کے لیے کہا۔ نکت حویلی کے دالان میں ہی کچی خوبانیوں کو جو دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھی ہوئی تھیں حویلی کے نوکروں سے جمع کروا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سب کچھ چھاڑ کر بھاگتی ہوئی تیزی سے میری طرف آئی۔ کچھ دیر تو اس نے اپنا سانس سنبھالنے میں لگا دیے۔ وہ میرے چہرے ہاتھوں کو بے تابی سے ٹٹولتی رہی۔ کیا ہو گیا تھا آپ کو بھیا؟ بیمار کیسے ہو گئے تھے؟ کتنے کمزور لگ رہے ہیں۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ مجھے اس کے سوالات کی بچھاڑ سے بچنے کے لیے اسے بیماری کا مختصراً بتانا ہی پڑا۔ پھر میں نے پوچھا شاکر کے بارے میں۔ میرے سوال پر وہ نکت کو اور میں نے اسے عبداللہ کا پیغام کے بارے میں بھی بتایا۔ نکت نے شاکر کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ ابھی ڈیوٹی سے نہیں واپس لوٹا۔ جانے میں مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ عبداللہ کے پیغام کے بارے میں بھی نکت عبداللہ کے پیغام کے بارے میں بھی جانتی ہے، لیکن بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی۔ مجبوراً مجھ کو اپنی قسم دینی پڑی۔ نکت پہلے ہی بہت دیر سے ضبط کر رہی تھی۔ میرے یوں اصرار کرنے سے اس کے ہاتھوں سے ضبط کا دامن چھوٹ گیا اور وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل تو پہلے ہی ہول رہا تھا۔ نکت کی یہ حالت دیکھ کر تو جیسے میں خود ہی بکھلا ہی گیا۔ خدا گنے، لیکن کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ مولوی صاحب کے گھر میں تو سب خیر ہے نا؟ ایمان تو ٹھیک ہے نا؟ نکت نے عجیب زخمی نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے کوئی پانی پلانے والا حسرت سے کسی دم توڑتے سپاہی کو جنگ میں آخری گھونٹ سے پہلے اس کی سانس رکتے ہوئے دیکھتا ہو۔ مولوی صاحب نے اپنی مان کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اگلے ماہ کی 15 کو اس کی رخصتی ہے۔ چند لمحے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری سننے، سمجھنے، دیکھنے اور بھولنے کی حسیات چھین لی گئی ہوں۔ مجھے آس پاس صرف ایک خلا سا محسوس ہوا تھا، لیکن یہ بات میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ اس دن جو میری مولوی صاحب سے جو آخری گفتگو ہوئی تھی، اس کے بعد حسب ما تقدم کے طور پر
انہیں کچھ ایسا ہی قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ پہلے بھی مجھ پر واضح کر چکے تھے کہ وہ کسی صورت پر میرا ایمان کے لیے رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ اپنی اور اپنی بیٹی کی بدنامی، زمانوں کی باتوں کا خوف بھی ان کے اندر بدرجہ عدم موجود تھا۔ میری دیوانگی اور وحشت بھری حالت کو دیکھتے ہوئے شریف باپ کو وہی کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی خبر میرے لیے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ نگہت کو میری اندرونی حالت کا اچھی طرح اندازہ تھا، اسی لیے وہ بہت دیر تک میرے لرزتے ہاتھ پکڑے رہی، وہی کھڑی رہی۔ انسانی اعصاب کا کھیل بھی بڑا عجیب ہے۔ شاید ایک انسان بے حد وقت ایک ہی چیز ہوتی ہے، بیک ایک چیز ہوتی ہے، سب سے کمزور اور سب سے زیادہ مضبوط ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو ایک دن مر جانا ہے، پھر بھی کسی ایک کی موت کی خبر سن کر کچھ دیر کے لیے ہی ہمارے اعصاب سن سے ہو جاتے ہیں۔ شاید ہم جانتے ہیں کہ ہر لمحہ خود کو اس انہونی کا یقین دلاتے رہتے ہیں۔ ایمان کا کئی رشتہ طے ہونے کی بات میرے اعصاب کے لیے کچھ ایسی ہی تھی، خبر تھی۔ دراصل کچھ باتوں کی سنگینی کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ سرزد ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ احساس ہی یوں نچوڑ میرے لیے یہ احساس ہی یوں نچوڑ والا تھا کہ وہ نازنین کسی کی ہونے والی تھی۔ کیسی عجیب بات ہے، ہم دونوں میں آج تک کبھی بھی کھل کر بات بھی نہیں ہو پائی تھی۔ تب میرا یہ حال تھا، اگر کہیں کوئی اس کی طرف سے قرار ہو سکتا تو شاید میرا دل وہیں پھٹ جاتا۔ بہت دیر تک میں اور نگہت خاموش کھڑے رہے۔ حویلی کے بلند و بالا پرندے بھی ڈھلتی شام کے ساتھ ہی اپنے گھر واپس پر جا چکے تھے، شور مچاتے چپ ہو چکے تھے۔ اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ پھر شاید میں نے ہمت مجتمع کرتے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون ہے وہ؟ کس کے ساتھ ایمان کا رشتہ طے ہوا ہے؟ اس کے چچا زاد عبداللہ کے ساتھ۔ عبداللہ؟ لیکن عبداللہ لفظ میرے منہ میں ٹوٹ گئے۔ یہ دوسرا پہاڑ تھا انہی چند لمحوں میں میرے سر پر ٹوٹا تھا۔ عبداللہ تو خود میری دیوانگی کا شاہد تھا، لیکن کیسے میرے ذہن میں یہ خیالات گھٹ مٹ ہونے لگے۔ نگہت نے بتایا کہ کچھ میں مولوی صاحب کی جو بڑی بہن رہتی ہیں وہ عبداللہ کی وہ بولی ماں بھی ہیں، پھپھو کے ساتھ ساتھ۔ مولوی صاحب نے اپنے گھر والوں کو مچ جاتے ہوئے ان کے ہاتھ ایک خط بھی بھجوایا تھا، جس میں ایمان کے رشتے کے بارے میں رشتے کے لیے بھی نام کہا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے عبداللہ کا نام
تجویز کر دیا۔ بڑی بہن ہونے کے مولوی طور پر مولوی صاحب پر ان کا حق تھا، ایمان کا رشتہ مانگ لیا۔ شاید مولوی صاحب کے دل میں بھی چھپی ہوئی یہ خواہش تھی، تبھی انہوں نے ایک رات بھر سوچنے کے بعد ہی ہاں کر دی۔ لیکن عبداللہ سے کیا عبداللہ سے بھی رائے لی ہوئی ہے؟ اس سے بھی پوچھا گیا ہے؟ اس نے کیوں ہاں کر دی؟ کیوں ہاں نہ کرتا؟ اس نے ایمان کے لیے دیوانگی ہی نہیں دیکھی کیا میری؟ اس پردہ نشین نے مجھ پر کھل کر نظر بھی نہیں ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ ایمان کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میرا ذہن خود ہی سوال خود ہی جواب بھی تلاش کرتے جا رہا تھا۔ بہت دیر تک میں وہیں بیٹھ کر اپنی قسمت کو روتا رہا۔ جانے شاکر کو اتنی دیر کیوں ہو گئی تھی؟ مجھے باہر بیٹھے خیرو کا بھی خیال تھا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی۔ نکہت کے بے حد اصرار کے باوجود وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے نکہت نے مجھ سے پوچھا، اب کیا کرنا ہے؟ اس سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں تھا۔ انسان ہزار دشمنوں سے لڑ سکتا ہے، لیکن جب اس کی تقدیر میں ہی اس کی دشمن ہو تو پھر اس سے مقابلہ کون کرے؟ میری تقدیر کا وار بھی جانے کب سے میرے در پہ تھا، اس جیسے اور نہ جانے حادثے میرے تعاقب میں تھے۔ میں نکہت کو جھوٹی تسلی دے کر ادھر سے نکل آیا۔ خیرو نے مجھے دیکھتے ہی ٹانگے کو ایڑ لگا دی اور ہم دوبارہ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے خیرو کی سب سے اچھی عادت یہی لگی تھی کہ وہ از خود سوال کر کے تنہائی میں مغل نہیں ہوتا تھا، چپ رہ کر بات کھلنے کا انتظار کرتا تھا۔ خاموشی بھی بہت بڑا صبر ہوتی ہے۔ خیرو اس معاملے میں بہت صابر تھا۔ مجھے اسٹیشن کے دروازے پر اتار کر وہ اپنا ٹانگا اسٹینڈ پر لگانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ میں لٹا پٹا سا چلتا ہوا پلیٹ فارم میں داخل ہوا۔ پلیٹ فارم ویران سا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پہلے ہی کئی راتیں آنکھوں میں کاٹی تھیں، لیکن اس رات کی تنہائی اور اس رات کے درد کا بیان ہی کچھ مختلف، کچھ سوا تھا۔ صبح میں دوبارہ شاکر کی جانب جانے کی سوچ ہی رہا تھا، میرے کانوں میں غفورے کی آواز آئی، وہ رہے اماد باؤ۔ میں اس وقت صبح کی گاڑی میں سے ایک مال اتاروانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں پلیٹ فارم کی آخری سیڑھی پر بنی گارڈ روم کے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ عبداللہ تھا جو میری جانب بڑھ رہا تھا۔ جانے کیوں میں عبداللہ سے نظر نہ ہٹا پایا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں اس نوجوان کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ یہ تھا خوش نصیب جس کے نام میرے ایمان کا قرہ نکلا تھا۔ میری عجیب حالت تھی، میں تو اسے اپنا رقیب بھی نہیں کہہ سکتا تھا، حالانکہ وہ میرا رقیب ہی تو تھا۔ عبداللہ کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر کے لیے ہم اپنے لفظ بھول گئے تھے، پھر مجھے ہی رسم ادا کرنی پڑی۔ کیسے ہو؟ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟
اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی. جی سب خیریت ہے. میں یہاں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. میں اس قابل کہاں. تم مجھے شرمندہ نہ کرو. میں پہلے صبح شاکر صاحب کی طرف گیا تھا. وہاں سے پتہ چلا کہ رات وہاں آپ آئے تھے. میں پہلے بھی 2 مرتبہ آپ کی تلاش میں یہاں آ چکا ہوں. ہاں مجھے خبر ملی تھی. رشتہ مبارک ہو. شاید کوئی کوشش کے باوجود بھی میں اپنے لہجے کی تلخی نہ چھپا سکا. عبداللہ تڑپ کر اس نے سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں شکایت تھی. مجھے اپنے لفظ کے چناؤ پر شرمندگی سی ہونے لگی. آپ کو حق ہے جو چاہے مجھے کہیں. شاید میں آپ کو کبھی اپنا سینہ چیر کر اپنی حالت بھی نہیں دکھا سکتا ہوں. میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں تھا. شاید کبھی کبھی لفظ اپنے معنی کھو دیتے ہیں. کبھی کبھی لفظ اپنے معنی خود طے کر لیتے ہیں. حالانکہ ہمارا ان کا ادا کرنے کا وہ مقصد وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کے کانوں تک پہنچتا ہے. عبداللہ نے غور سے مجھے دیکھا, میری طرف دیکھا. یہ بھی آپ ہی کا ظرف ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت بھی آپ ہی معذرت کر رہے ہیں. پارٹ نمبر 20 اختتام کو پہنچا. مزید پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے. فی امان اللہ. خوش رہیں.